میرا ایک بریلوی دوست ہے، وہ کہتا ہے کہ قیامت والے دن اللہ ہوگا تو آپ تو صرف اللہ والے ہو، تو اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیوں جاؤ گے؟ ڈائریکٹ اللہ کے پاس جاؤ۔ نہیں تو آپ کو کس نے کہا ہے کہ نبی علیہ السلام دنیا میں موجود ہوں اور ہمارے سامنے ہو تو ہم رسول اللہ کو چھوڑ کے اللہ تک جائیں گے؟ یہ تو ہمارا عقیدہ ہی نہیں ہے۔ تم جاؤ نا عبد القادر جیلانی جو وچ پہ گیا ہے وہ جاؤ نا، ہاں تم جاؤ اپنے بابوں کے پاس جن کے ناموں کے تم لوگ کلمے پڑھتے ہو، ان کا دفاع کرتے ہو، ان کی تقلید کرتے ہو۔ ہمارے پلے تو ہے ہی یہ چیز ہے، ہمارا تو جھگڑا ہی ہے، میں نے بھی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شاہی کوئی نہیں، یہ مینا تو ہم نے مارنا ہے تمہیں۔ ہم اللہ والے نہیں ہیں، اللہ اور رسول والے ہیں، اور تم نہ اللہ والے ہو نہ رسول والے ہو، تم بابوں والے ہو۔ تو نبی علیہ السلام جب سامنے موجود ہوں گے، آپ علیہ السلام کے سامنے مقدمہ جائے گا۔ بخاری مسلم میں آیا، نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں جب بارش نہیں ہوتی تھی صحابہ کرام آپ سے دعا کرواتے تھے، لیکن بخاری میں ہی آیا 1010 نمبر حدیث، 1010 نمبر حدیث، حضرت عمر کہتے ہیں انا کننا نتوسل الیک بنبینا، اے اللہ پہلے تیرے نبی کے وسیلے سے تیری طرف متوجہ ہوتے تھے، اب ہم تیرے نبی کے چچا کو لے کے ہیں، ان کی دعا کی برکت سے بارش نازل فرما۔ تو کیا حضرت عمر کے لیے مشکل تھا کہ وہ قبر رسول پہ جا کے رسول اللہ سے کہتے یا رسول اللہ آپ دعا کرو؟ انہیں پتا تھا کہ امت نے اس کو غلط رنگ دے دینا اس بات کو، اور نہ یہ نبی علیہ السلام نے تعلیم فرمایا قبر رسول سے مانگنا۔ میری ایک تفصیلی ویڈیو ہے، آپ دیکھیں۔ حضرت عمر نے عقیدہ بتایا کہ نبی علیہ السلام اگرچہ اپنی وفات کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہے، بلکہ پہلے سے زیادہ مقبول ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، رسول اللہ کی اس وقت قبر کی زندگی دنیا کی زندگی سے بہتر ہے، اور آخرت کی زندگی قبر کی زندگی سے بہتر ہوگی، لیکن چونکہ ہمارے سامنے موجود نہیں، ہم ان کے سامنے مقدمہ نہیں رکھ سکتے۔ قیامت والے دن نبی علیہ السلام سامنے موجود ہوں گے، یہ تو قرآن میں حکم ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ جب حضور سامنے ہوں گے سارے مسئلے حضور کے سامنے پیش ہوں گے، تو اسی دسو کہ تواڈے بابے کتنے ہون گے؟ ہاں تو تم لوگوں نے تو بابوں کے پاس جانا ہے، نبی اسلام سے تمہارا کیا لینا دینا؟ ان کے پاس جاؤ جو کہتے ہیں نہیں 70 دفعہ وعدہ لیا ہے کہ میرا کوئی مرید بھی اس وقت تک میں جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک سارے مرید نہ سال دے جاؤں۔ ٹھیک ہے علی بھائی، مردوں کے حقوق بھی عورتوں کو بتا دیں، یہ بات ٹھیک لکھی، صحیح بات ہے۔ دیکھیں قرآن کی بھی سنت ہے کہ پسے ہوئے طبقے کو زیادہ ایڈریس کیا جاتا ہے۔ قرآن میں سورۃ النساء ہے، سورۃ الرجال کوئی نہیں ہے، عورتوں کے اوپر ہے، پسا ہوا طبقہ تھا، اس لیے ان کے حقوق بیان ہوئے۔ ہم بھی اگر عورتوں کے حقوق پہ بات کرتے ہیں تو اس لیے کہ اسلام آنے کے باوجود پسا ہوا طبقہ ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم مردوں کے حقوق کے حوالے سے کوئی اس قسم کا رویہ رکھتے ہیں کہ ان کے کوئی حقوق نہیں ہے۔ میں جب بھی حدیث بیان کرتا ہوں پوری بیان کرتا ہوں بخاری مسلم سے، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک مرد اپنی بیوی اور بچوں کے اوپر حکمران ہے، وہ اس کی رعیت ہے، ان سے پوچھا جائے گا، اور ایک عورت اپنے خامند کے مال اور اولاد کے اوپر نگہبان ہے، اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور ایک حکمران اپنی رعایا کے اوپر نگہبان ہے، اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ لیکن چونکہ بھائی پوسٹ لیڈرشپ کی مرد ویل کر رہے ہیں، لہذا مردوں کی ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے بھی وفات کے وقت عورتوں کو مخاطب نہیں کیا۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، میں اپنے بعد تمہارے لیے سب سے بڑا فتنہ تمہاری عورتیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ یہ فتنہ سے مراد پنجابی والا نہیں، آزمائش، کہ تم نے اپنی بیویوں کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے، یہ نہ ہو کہ اس کی وجہ سے تم جہنم میں چلے جاؤ، یہ کہنا تھا۔ تو نبی علیہ السلام کا بھی اوور آل اسلوب جو ہے وہ ٹلٹ ہے اس طرف کہ عورتوں کے حقوق کی بات کرنی ہے، کیونکہ مرد تو پہلے ہی پاور میں ہے۔ ہاں جہاں عورتیں مردوں کو طلاق دیتی ہیں جن جگہوں پہ، وہاں والا معاملہ ایک الگ ہو جاتا ہے، ادروائز ہمارے معاشرے میں مرد ڈومیننٹ ہے، اس لیے ہم یہ بات کر رہے ہوتے ہیں۔ عورتوں کے حقوق اگر مرد پورے دے تو مرد کو اپنے حقوق کے لیے بھیک مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ عورتیں تو اپنے خامدوں کے ساتھ بڑی مخلص ہوتی ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ مرد ادھر ادھر ضرور منہ مارتے ہیں، عورت جب شادی کے بعد اپنے خامد کے پاس آتی ہے نا، کوئی لاکھوں میں ملینز میں کوئی بدکار عورت نکل آئے، لہذا بات ادروائز اوور آل عورتیں شریف النفس، اپنے مردوں کے ساتھ کمیٹڈ، اپنا گھر بسانا چاہتی ہیں، ان کے ماں باپ بھی ان کو یہی کہہ کے بھیجتے ہیں۔
یہ ذہن میں رکھیے گا. یہ مرد ہیں جو اپنی عورتوں کے ساتھ صحیح ڈیلنگ نہیں کرتے, اس کی وجہ سے معاملات بگڑتے ہیں. اس میں زیادہ تر مسئلہ فائنینشیل ایشوز کا ہوتا ہے. پھر لڑائی بار کر کے آتے ہیں, غصہ اپنے بیوی بچوں پہ نکالتے ہیں. آپ اکثر مردوں کو دیکھیں گے باہر ان کے اخلاق کی مثال دی جاتی ہوگی, گھر ان سے بڑا کتا کوئی نہیں ہوگا, گھر والوں کے لیے کتے بنے ہوئے. حالانکہ حدیث شریف میں یہ ہے کہ سب سے بہتر وہ جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے. تو اس پرچی کے بعد بھی مجھے کوئی فرق نہیں پڑا. میں ابھی بھی اس موقف پہ ہوں کہ مرد اگر عورتوں کو حقوق دیں گے تو انشاءاللہ عورتیں بھی مردوں کے حقوق کا خیال رکھیں گی. یہ مردوں کی ذمہ داری ہے نا کہ عورتوں کو دین سکھائیں. جب دین سکھایا جائے گا تو اس میں پھر حدیث بتائی جائے گی نا کہ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خامدوں کو کریں, اس حق کے سبب جو اللہ نے دیا ہے. یہ حدیث منوانے کے لیے آپ کو وہ ساری حدیثیں بھی تو ماننی پڑیں گی نا جو نبی علیہ السلام نے بیویوں کے بارے میں کہا کہ مسلم شریف میں حدیث ہے کوئی بھی اپنی مؤمنہ بیوی سے بغض نہ رکھے. مسلم شریف میں حدیث ہے دنیا برتنے کی جگہ ہے اور سب سے بہترین برتنے کی چیز نیک بیوی ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے, اس سے نفع حاصل کرو, اسے سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو, یعنی جس طرح کی ہے اس نے ایکسپٹ کرو. اگر اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو توڑ بیٹھو گے, اور اسے توڑنا اسے طلاق دینا ہے. تو دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ نے سلسلہ ایسا بنایا ہے, اس میں مرد کو ہی ٹالرنس سے کام لینا ہے, جس کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ طلاق کا اختیار اللہ تعالیٰ نے عورت کو نہیں مرد کو دیا ہوا ہے. عورت کو دیا ہوتا تو پہلے ہفتے ہی چھٹی کروا کے سارے بیٹھے ہوتے, کیونکہ عورت کو غصہ جلدی آتا ہے لیکن ٹھنڈا بھی جلدی ہوتا ہے.